گلبرگہ شہر کے مدرسہ صابرہ للبنات میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں لڑکیوں اور عورتوں کو دینی تعلیم دے کر انہیں عالم اور حافظ بنایا جاتا ہے۔ اب اس مدرسے کی بڑھتی ہوئی تعداد کو دیکھتے ہوئے مدرسے کے پریزیڈنٹ امان اللہ خان صاحب نے JK سٹی ہاگرگاہ روڈ پر مدرسہ صابرہ للبنات اور مسجد صابرہ کی نئی عمارت کا کام شروع کرنے جا رہے ہیں۔ مدرسہ اور مسجد کی سنگ بنیاد مشہور اور معروف اسلامک اسکالر شیخ ابو زید ضمیر عنایت اللہ مدنی کے ہاتھوں عمل میں آیا۔ اس موقع پر جناب بابا نظر محمد خان صاحب، شیخ عبد الصبور اور جمعیت کے لوگوں نے صابرہ للبنات مدرسے کے پریزیڈنٹ امان اللہ خان صاحب کی اس پہل کو دیکھتے ہوئے اس مدرسے سے لوگوں کو فائدہ حاصل کرنے کی اپیل کی۔ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے آج مدرسہ صابرہ للبنات کے لیے اس کی ابتدا کے اعتبار سے، تعمیر اعتبار سے ہم لوگ یہاں جمع ہیں اور سنگ بنیاد یہاں پر رکھا جا رہا ہے، اور یہ ایک بہت خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے، خاص طور سے گلبرگہ کے احباب کے لیے کہ یہاں پر بچیوں کے لیے ایک نیا مدرسہ بن رہا ہے۔ بلا شبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس میں مرد بھی داخل ہیں، عورتیں بھی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں عام طور سے عورتوں کو علم کے راستے سے محدود رکھا گیا، ان کے لیے علم کے راستوں کو، اور دین کا علم حاصل کرنا عورتوں کے لیے بہت مشکل ہے۔ لیکن اس مدرسے کی بنیاد رکھنا اور اس طرح کا ماحول بنانا اس بات کی علامت ہے کہ عورتوں کے لیے بھی علم ضروری ہے، اور اگر وہ علم حاصل کرتی ہیں تو اگلی نسل بھی بہتر بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ذمہ داران جمعیت کو، جمعیت الحدیث کے ذمہ داران کو، خصوصاً ان احباب کو جس مدرسے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اس کے لیے، اس خیر کے لیے چنا اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ ان کو مزید اس میں قوت اور حوصلہ اور برکت عطا فرمائے، اور ان کی کوشش کو قبول فرمائے، اور تمام روڑوں رکاوٹوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے، اور آسانی سے اس کام کو مکمل کر کے اس پورے شہر کے لیے بلکہ پورے ملک اور عالم کے لیے اس کو خیر کا ذریعہ بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے یہاں راحت کالونی ہاگرگاہ روڈ گلبرگہ میں جمعیت اہل حدیث گلبرگہ کے ذمہ داران کی سرپرستی میں جو مدرسہ صابرہ للبنات قائم کیا جا رہا ہے اور اس کا سنگ بنیاد آج رکھا جا رہا ہے، یہ شرف اور یہ سعادت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی کہ اس موقع پر ہم حاضر ہو سکے پروگرام کی مناسبت سے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ہم کھڑے ہیں، جہاں پر الحمدللہ ایک مدرسہ بنات کے لیے کتاب و سنت اور منہج سلف کی روشنی میں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ جہاں تعلیم ہوگی قائم کیا جا رہا ہے، یہاں پر انشاءاللہ مسجد بھی ہوگی، بڑی مسجد کافی 5000 اسکوائر فٹ میں تقریباً، اور اس طرح سے 12000 اسکوائر فٹ پر مشتمل رقبے پر انشاءاللہ تبارک تعالیٰ مدرسہ صابرہ للبنات قائم کیا جائے گا۔ شک نہیں ہے کہ علم بہت زیادہ اہم ہے، اور کتاب و سنت کا علم، سلف امت کے منہج کا، ان کی سیرت کا علم سب سے زیادہ اہم اور قیمتی علم ہے، اور یہ ہمارے اس منہج کا، ہمارے اس دین کا امتیاز ہے کہ اللہ عز و جل نے مردوں کو، عورتوں کو، دونوں کو علم سے آراستہ ہونے کا حکم دیا ہے۔ امت کے سلف، خواہ وہ مرد ہوں یا خواتین ہوں، سب کے سب علم دین حاصل کیا کرتے تھے۔ خواتین کی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو حدیث کی راویات ہیں، محدثات ہیں، فقیہات ہیں، اسی طرح سے امت کے اندر بڑی بڑی داعیات گزری ہیں۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات ہمارے لیے کافی ہے، اس میں انہوں نے انصاریات کے بارے میں فرمایا تھا، نعم النساء نساء الانصار لم یمنعہن الحیاء یتفقہن فی الدین، پیاری عورتیں ہیں، اچھی عورتیں ہیں نہایت ہی انصار کی خواتین، جنہیں حیا نے، شرم نے دین کا علم حاصل کرنے، دین کا فقہ حاصل کرنے سے نہیں روکا۔
تو یہ ایک اس کا مرکز انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ قائم ہوگا۔ مدارس کی اہمیت ایسے بھی بہت زیادہ ہے، خواہ وہ بچوں کے لیے ہو بچوں کے لیے ہو۔ اس دور میں اس کی اہمیت اس لیے اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ جدید حالات میں، جدید دور میں جو فتنوں سے گھرا ہوا دور ہے اور بہت ہی زیادہ پرآشوب ہے، اس دور میں مدارس کے کردار کو بہت زیادہ مجروح کیا جا رہا ہے، اسے کنڈم کیا جا رہا ہے۔ جدید آلات، جدید وسائل، جدید لوگوں کی زبانوں سے، ان کے وسائل سے علم حاصل کرنا، اسے عام کیا جا رہا ہے۔ مدارس کی جو خصوصیات ہیں، جو تربیتی، دعوتی، ایمانی، عقدی، اصلاحی، سلوکی جو اس کا کردار ہے، اسے پورے طور پر کنڈم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس ماحول میں اگر ہمارے خان صاحب اور ان کی ٹیم، امان صاحب اور سارے لوگ مل کر کے اگر یہاں ایک ادارہ قائم کر رہے ہیں گلبرگہ جیسے شہر میں، تو یہ بہت ہی خوش آئند قدم ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل اس قدم کو مزید برکت سے نوازے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حمایت اور نصرت فرمائے، اور اس راستے میں جو بھی رکاوٹیں آنے والی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام رکاوٹوں کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے، اور اس مقصد میں اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی عطا فرمائے۔ بہت جلد ہم خوشخبری سنیں کہ ادارہ قائم ہو گیا ہے، مسجد قائم ہو گئی ہے، اور بچیاں الحمدللہ دین کا علم حاصل کر رہی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل کتاب و سنت، سلف امت کے منہج اور ان کے نقش قدم کی روشنی میں بچوں کو بھی، بچیوں کو بھی علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ آج شہر گلبرگہ میں الحمدللہ ہاگرگاہ روڈ پر مدرسہ صابرہ کا آج جو ہے سنگ بنیاد رکھا گیا ہے۔ میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ امان اللہ خان صاحب کی اس کوششوں کو قبول فرمائے، اور ہمارے گلبرگہ شہر میں ایک عرصے دراز سے کمی محسوس ہو رہی تھی، اسپیشلی خواتین کے جو مدارس کے لیے۔ الحمدللہ صابرہ جو مدرسہ ہے لیڈیز کا الحمدللہ آلریڈی چل رہا ہے، مگر وہاں جو ہے ایک اچھے پیمانے پہ جو ہے ریسیڈینشل جو ہے نہیں تھا۔ الحمدللہ جو ہے آج جو ہے ہمارے امان اللہ خان صاحب نے بڑا ہنگامی طور پر جو ہے پروگرام طے کیا کہ بھئی یہاں جو ہے مدرسہ ایک مسجد قائم کریں گے۔ میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس کوششوں کو قبول فرمائے، اور بالخصوص گلبرگہ کے اندر ایک 1.5 مہینہ پہلے بھی جو ہے لڑکوں کے مدرسے کا بھی فاؤنڈیشن رکھا گیا ہے، الحمدللہ اس کا بھی پلروں کا کام شروع ہو چکا ہے، وہ بھی کافی بڑے پیمانے پہ کام ہو رہا ہے۔ تو میں اللہ سے اللہ کا بڑے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس توفیق دی کہ بھی ہمارے اس جمعیت کے ذمہ داروں میں سے جو ہے آگے بڑھ کر جو ہے یہ جو کام آگے بڑھا رہے ہیں، یہ اس لیے جمعیت اور جماعت کے لیے بہت انشاءاللہ کام آنے والی چیز ہے۔ میں آخری میں بالکل شیخین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس موقع پر آ کر جو ہے اپنے ہاتھوں سے جو ہے سنگ بنیاد رکھی۔ میں اللہ سے دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے آنے جانے کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ آج امان بھائی سابق امیر جمعیت اہل حدیث گلبرگہ کی طرف سے حاضری کا موقع ملا۔ ان کے لینڈ پر الحمدللہ مدرسہ صابرہ للبنات کی بنیاد انہوں نے اپنی زمین کے اندر مستقل طور پر رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ امان بھائی الحمدللہ یہ مدرسہ صابرہ اپنی والدہ کے نام پر انہوں نے اس مدرسے کو قائم کیا ہے، اور اسی طرح سے اپنے والد محترم جعفر صاحب کے نام پر انہوں نے الحمدللہ ایک مسجد بھی تعمیر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے والد محترم اور ان کی والدہ کی طرف سے یہ صدقہ جاریہ کو اللہ تعالیٰ تا قیامت پھلتا اور پھولتا رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہر ماں باپ کو ایسے لائق اور فائق اولاد سے نوازے جو اپنے والدین کی طرف سے صدقہ جاریہ ثابت ہوں، اور اپنے والدین کا نام دنیا میں بھی اسی طرح سے روشن کریں، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ان کا صحیح نعم البدل اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا، اس کا اجر اللہ عطا فرمائے گا۔ اور الحمدللہ ایک بڑا کارنامہ امان بھائی نے الحمدللہ کیا ہے۔ یہ مدرسہ تقریباً 2018 سے الحمدللہ یہ مدرسہ چل رہا ہے ایک مستقل بلڈنگ کے اندر، جس میں تقریباً 150-200 بچیاں دین کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں، لیکن جگہ کی ناکافی ہونے کی وجہ سے الحمدللہ ایک کشادہ جگہ امان بھائی نے یہ مدرسہ تعمیر کرنے کا فیصلہ لیا، اور الحمدللہ آج فضیلت الشیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ اور عنایت اللہ مدنی حفظہ اللہ کے ہاتھوں اس مدرسے کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان موقر علماء کرام کے ہاتھوں یہ مبارک کام انجام دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کام کو پائے تکمیل تک کے پہنچائے، اور اس جگہ سے، اس مدرسے سے
इल्म की रोशनी दुनिया के कोने कोने में और खुसूसन गुलबर्गा में चारों तरफ फैले। आमीन। क़यामत के दिन वज़ू करने वालों के चेहरे और हाजा रोशन होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक मेरी उम्मत क़यामत के दिन बुलाई जाएगी। नबुव्वत से क़बल आपको शिर्क से नफ़रत थी, जाहिलत की तमाम बुराइयों से आप दूर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुव्वत से पहले सादिक़ और अमीन के लक़ब, आप सच्चाई के बड़े आलमदार और सच्चा मानदार इंसान थे। नबुव्वत से पहले आपको सादिक़ और अमीन के लक़ब से मशहूर हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हिकमत अमली और अक़लमंद के मालिक थे। हजर अस्वद के वाक़े में अहले मक्का में इख्तिलाफ़ कर बैठे तो आपने अपनी हिकमत अमली से सारा झगड़ा ख़त्म कर दिया और सबको खुश कर दिया। अज़ीज़ सामियात, आप सब अपने इर्द गिर्द देखिए, ये बिला सुतून आसमान और इसमें रोशन चाँद, सूरज और तारे और खुशादा हमवर ज़मीन और उसमें खूबसूरत वादियाँ और बहती हुई नदियाँ, ये सब अल्लाह ने बिना कोई मकसद के बनाया है? यकीनन नहीं। फिर अज़ीज़ सामियात, आप अपने बारे में सोचिए, अल्लाह ने हमें इतनी अच्छी शक्ल और सूरत बिना कोई मकसद के दी गई है? यकीनन आपका जवाब होगा नहीं। फिर अल्लाह ने हमें किस मकसद से पैदा किया है, कभी आपने जानने की कोशिश की है? आइए आज कुरान मजीद में तलाश करें। सूरतुल ज़ारियात आयत नंबर 56 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नात और इंसान को सिर्फ़ और सिर्फ मेरी इबादत के लिए पैदा किया हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुले मुबारक के बारे में बताऊंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त दरमियानी था, रंग सफ़ेदी के साथ सुर्खी मायूल था, चेहरा चौदहवीं रात की चाँद की तरह रोशन और चमकदार था। सर के बाल न बिल्कुल सीधे न पेचीदार थे, आँखें सुरमगी, दाँत खूबसूरत थे। आपके सर के बाल न दाढ़ी घनी और बाल काले थे। दीनी पहुंचने के बाद मुसलमानों ने 5 वक्त की नमाज अदा की। बाजमात अदा करने लगे, लेकिन मस्जिद में जमा होने के लिए कोई ख़ास तरीका नहीं था, इसलिए कोई जल्दी पहुंचता तो कोई देर से पहुंचता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा किया कि कोई अलामत मुकर्रर कर ली जाए जिससे लोगों को नमाज का वक्त मालूम हो जाए। मुसलमानों ने मशवरा किया कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की राय ये थी कि जब नमाज का वक्त हो जाए तो एक शख्स घूम फिर कर लोगों में ये ऐलान कर दे, नमाज का वक्त हो जाएगा। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 रबीउल अव्वल को पीर के दिन मक्का में पैदा हुए। एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ खेल रहे थे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और आपको चिट लेटाकर आपका सीना चाक किया, आपका दिल निकाला। ये शैतान का हिस्सा है। इस दिल को सोने के तख्त में रख कर जमजम से धोया और इसको इसी जगह में रख कर जोड़ दिया। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औलाद के नाम का जिक्र करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लड़कों का नाम अब्दुल्ला, कासिम, इब्राहिम और लड़कियों के नाम ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसुम, फातिमा। सबसे पहले वही की आयत किस सूरे में है? सबसे पहले वही की आयत सूरह अलक़ की 5 इब्तिदाई आयत है। आज की रात में अल्लाह ताला ने आपकी उम्मत पर 50 नमाजें फ़र्ज की, जिसे आपने कम करा के 5 फ़र्ज नमाजें रह गई। नबूवत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में और मदीने में कितने साल रहे? नबूवत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में 13 साल रहे। हिजरत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में 10 साल रहे। हज का फ़र्ज हुआ हज्जतुल विदा किसे कहते हैं? हज 9 हिजरी को फ़र्ज हुआ। अगले साल 10 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज का इरादा किया, मुसलमानों को हज की दावत दी। 1 लाख मुसलमानों ने हज की दावत कबूल की। 10 ज़िलहज्जा को आपने खुतबा दिया। इस खुतबे में फरमाया कि मुझसे हज के अमाल सीख लो, गालिबन इस साल के बाद मैं हज नहीं कर सकूँगा, इसलिए इस हज का नाम हज्जतुल विदा पड़ा। माशाअल्लाह, यास्मीन बाजी के मकान में ये जो दीनी और इस्लाही काम हो रहा है, ये तमाम ख़वातीन के लिए मामूली काम नहीं है। ये एक बेहतरीन जन्नत का ज़रिया है। इसीलिए बस एक शॉर्ट टाइम लेते हुए मैं बाजी की तरफ से मैं एक शेर अर्ज़ करना चाह रही हूँ। बाजी की तरफ से, आए मेरे रब अब तू मेरी रज़ा रखना, आए मेरे रब अब तू मेरी रज़ा रखना, दिल में ईमान है लोगों पर मेहरबान रखना, तेरे मखलूक को मैं इल्म बाँटूँ खुशियाँ बाँटूँ, तेरे मखलूक को मैं इल्म बाँटूँ खुशियाँ बाँटूँ और बदले में मुझे जन्नतुल फिरदौस में जगह रखना।